آج 3 نہیں ابھی تک جی سر 4-5 ہو گئے سر. 4 وزٹ ہو گئے. ایکچولی مقصد یہی ہے کہ کچھ پروجیکٹس کی ڈیڈ لائن جو ہے انشاءاللہ تعالی وہ 7 جنوری ہے. اوور آل ابھی ہم نے جو وزٹ کیا ہے وہ سروسز PIC میو اور لیڈی ولنگٹن ہے. اس کے بعد ابھی ڈینٹل ہاسپٹل جانا ہے. لیکن سب کا مقصد یہ ہے کہ اس ٹائم سارے ہاسپٹل میں کام ہو رہا ہے, لاہور میں بھی, لاہور سے باہر بھی. انشاءاللہ تعالی اگلے چند دنوں میں ہم ملتان کا جو چلڈرن ہاسپٹل ہے وہ ہم نے کیئر آرگنائزیشن کے ساتھ, چائلڈ لائف کے ساتھ مل کے ہم نے اس کی ایمرجنسی کو ریویمپ کیا ہے اور وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ایمرجنسی بنی ہے. وہ ہم انشاءاللہ تعالی اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس کو 26 تاریخ کو اس کی انوگریشن کرنے جا رہے ہیں. اس کے بعد وہاں پہ ایک روڈ ہماری مین ہے وہ کمپلیٹ ہوئی ہے, جلال پور والا روڈ وہ کمپلیٹ ہوئی ہے, اس کی انوگریشن ہے. لیکن اس ساری چیز کا مقصد یہ ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ ہمیں ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کام میں اور تھوڑی سی سپیڈ بڑھانی پڑے گی, بیکاز ڈیڈ لائنز ہماری ایسی ہیں کہ ہمیں اس کو ختم کرنا ہے کام کو. تو سروسز میں اس ٹائم 1000 کے قریب بندہ کام کر رہا ہے. کل رات سے ایک منسٹر اور وہاں پہ سمجھیں 24 گھنٹے وہاں پہ ڈپلوائے ہو جائیں گے. CNW آلریڈی کام کر رہا ہے, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں آلریڈی کام کر رہا ہے. 1000 کے قریب مزدور اس ٹائم کام کر رہا ہے, جس کو ہم 1500 پہ لے جائیں گے. یعنی تیسری شفٹ جو رات کی 12 سے 8 ہے اس پہ بھی تقریباً 400-500 بندہ ایڈ ہو جائے گا. اور اس کے بعد اس کا بہت بڑا سکوپ ہے سروسز ہاسپٹل کا. تقریباً پورا ہاسپٹل ہے وہ ریویمپ ہو رہا ہے. اس کی بیسمنٹ, اور آپ لوگوں نے ویڈیو آپ لوگ دیکھیں گے کہ وہاں پہ اتنی خطرناک بلڈنگ ہوئی ہیں کہ سریا گلا ہوا ہے اور وہ کسی بھی ٹائم اللہ نہ کرے بلڈنگ گر سکتی ہے. اس طرح کا وہ ہاسپٹل کی حالت ہوئی ہے. تو نہ صرف اس کو ریویمپ کر رہے ہیں بلکہ جو اس کی بری حالت ہے اس کو ہم ٹھیک کرنے بھی جا رہے ہیں. اس کے بعد PIC ایمرجنسی ہماری کوشش ہے کہ ہم 31 کو کمپلیٹ کر دیں. اس کا ایک 3rd فلور ہے وہ بھی ہوپفلی 15 جنوری تک کمپلیٹ کر دیں. اس کے بعد اس کا 2 فلور ہیں, جب یہ خالی 2 کمپلیٹ ہوں گے تو ہم ان 2 فلور پہ کام شروع کر دیں گے. آج ہم نے اس کا فیصلہ کیا ہے کہ اس کے مین روڈ پہ اس کے لیے لیبارٹری کا جو کلیکشن سینٹر ہے وہ بنائیں تاکہ وہ اپنا ریونیو بھی وہاں سے جنریٹ کر سکے. وہ بھی ہم ڈیزائن اس کا فائنل کر کے آئے ہیں. اس کے بعد اس کا آج رات تک اس کے جو گیسز کا کام ہے وہ کمپلیٹ ہو تاکہ اگلے 5-7 دن میں وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. تو وہ بھی انشاءاللہ تعالی بڑی امید ہے کہ وہ ٹائملی کمپلیٹ ہو جائے گا. میو کی ایمرجنسی اس ٹائم ایک پورا 230 بیڈ کا ایمرجنسی تقریباً پنجاب کی سب سے بڑی ایمرجنسی بننے جا رہی ہے. اس کے لیے بھی اس ٹائم دن رات کام جاری ہے. میں بلکہ میڈیا کی ٹیم کو کہوں گا وہ جا کے وزٹ کریں اور آپ CNW سے ہیلتھ سے وہ پرانی ویڈیوز بھی لیں جو اس کی حالت تھی, ضرور وزٹ کریں. ایٹ لیسٹ کمپیریزن پتہ چلے گا کہ اب کیسا بن رہا ہے, کیا سارا کچھ ہے. ہمیں بھی گائیڈنس اس میں بہت ملتی ہے. اور وہ ہم 7 جنوری اور چلڈرن ہاسپٹل 15 جنوری کو کمپلیٹ کر لیں گے. اس کے ساتھ ایک لان ہے, بہت بڑا پارک ہے, وہ آج ہم نے PHA کو دیا ہے تاکہ وہ اس کو ریویمپ کر دے. میو کا بھی بہت بڑا کام ہے جو اس ٹائم ہو رہا ہے اور اس میں بھی دن رات ساری مشینری لگی ہوئی ہے. CNW ہیلتھ کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہے جو اس میں لنکڈ ہے وہ سارے کام کر رہے ہیں. لیڈی ولنگٹن کا بھی ساری جگہ خالی نہیں ہوئی. FW نے ماشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے چند دن پہلے اس کی گراؤنڈ بریکنگ ہوئی تھی, لیکن دنوں میں انہوں نے یہ بلڈنگ گرانا شروع کر دی ہے. اور مجھے بڑی امید ہے کہ یہ جو ہم نے ڈیٹ رکھی اس سے بہت پہلے یہ کمپلیٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. خوشی کی بات ہے کہ FW کا پورا سیٹ اپ اس ٹائم یہاں پہ موجود ہے جو کام کر رہا ہے. اور اب ہماری جو پرانی بلڈنگز ہیں, ابھی MS اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے بات ہو گئی ہے, لیڈی ولنگٹن کی جو پرانی بلڈنگ ہے جو CNW نے ڈکلیئر کر دی ہے کہ یہ خطرناک ہے اور یہاں پہ لوگوں کو نہیں جانا چاہیے, ہم کوئی اور حادثہ نہیں افورڈ کر سکتے. اس کے لیے ہم نے ان کو 4 دن دیے ہیں کہ تقریباً 50% کے قریب ہاسپٹل 40% کے قریب ایسا ہے جس کی بلڈنگز مناسب نہیں ہے رہنے کے لیے یا کام کرنے کے لیے, تو وہ ہمیں ڈیمالش کرنی ہے. ہاسپٹل کو تھوڑا سکویز کرنا پڑے گا لیکن وہ مجبوری ہے, بیکاز کسی طرح کا رسک نہ ہم اپنے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کے لیے نہ جو مریض ہیں ان کے لیے لے سکتے ہیں اور کوئی ایسا واقعہ کر سکتے ہیں. تو اس پہ بھی 3-4 دن کے اندر ہم انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائیں گے. جو رہا ہمارا اس کے بعد ابھی ہم نے وزٹ کرنا ہے ڈینٹل ہاسپٹل. ڈینٹل ہاسپٹل جوبلی ٹاؤن ہم 15 جنوری کو انشاءاللہ انوگریٹ کرنے جا رہے ہیں. یہ 12 سال 2007 سے وہ پروجیکٹ شروع ہوا تھا.
اور یہ 2023 ختم ہو رہا ہے اور وہ ہاسپٹل ختم نہیں ہو رہا تھا. اس پہ ہر گورنمنٹ نے اپنا اپنا پش کیا, لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ بڑی امید ہے کہ ہم اس کو 15 جنوری کو انوگریٹ کر دیں گے, کیونکہ وہ بہت دیر سے جس کو کہتے ہیں کہ وہ پروجیکٹ پھنسا ہوا تھا, اس پہ بھی CNW اور ہیلتھ نے بہت زور لگایا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے بڑی امید ہے کہ وہ ہم کمپلیٹ کر لیں گے. FWO الحمدللہ اس ٹائم SL3 پہ, ہماری گجرانوالہ ایکسپریس وے پہ, اور اس ہاسپٹل پہ, اس کے بعد ہمارا پنڈی کی رنگ روڈ پہ اس ٹائم ہمارا FWO کے ساتھ بہت زیادہ کلوز زون چل رہا ہے, بیکاز سارے بڑے پروجیکٹس FWO کر رہی ہے, اور مجھے بہت اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ یہ لوگ اسٹینڈرڈ کے بھی کریں گے اور ٹائم سے پہلے بھی ختم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. سب سے پہلی بات کہ دیکھیں, یہ ہمارا جو بیسک مقصد تھا, ہاسپٹلس کی 30-40 سال سے ریویمپنگ نہیں ہوئی تھی, اس کو اس حالت میں کرنا ہے کہ پیشنٹ اگر آئے تو کم سے کم اس ایک نارمل حالت میں اگر وہ کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں جاتا ہے تو وہ یہی فیل کرے کہ میں یہاں پرائیویٹ ہاسپٹل میں ہوں, کسی سرکاری ہاسپٹل میں نہیں ہوں. یہ میں آپ کو شور کراتا ہوں کہ اللہ نہ کرے کبھی ایمرجنسی ہو جائے, تو میں نے اپنے ذاتی طور پہ رکھا ہوا ہے کہ مجھے کسی سرکاری, اور آج سے نہیں 10-15 سال سے رکھا ہوا ہے کہ اگر ایمرجنسی کبھی ہو اور اگر زندگی بچانی ہے تو سب سے بیسٹ آپ کے سرکاری ہاسپٹل ہوتے ہیں, یہ تو ریسٹ ایشورڈ ہے. لیکن اس کے بعد ڈیفینیٹلی وہاں پہ مسائل ہوتے تھے, حالت خراب ہوتی تھی تو لوگ گھبرا جاتے تھے, تو آپ کو وہ چیز ختم ہو جائے گی. ڈاکٹرز ہمارے بیسٹ ہیں وہاں پہ, ابھی ہم کرٹیکل کیئر کے ڈاکٹرز وہاں پہ لا رہے ہیں, جو پہلی دفعہ ہم پنجاب گورنمنٹ میں کر رہے ہیں, کیونکہ کرٹیکل کیئر کے وہاں ڈاکٹرز نہیں تھے. تو ہوپ فلی انشاءاللہ تعالیٰ وہ ون آف دا بیسٹ ایمرجنسی اور ہاسپٹل بن کے نکلے گا پنجاب کا, اور ایک ایسا وہ شو پیس ہوگا جو پورے پاکستان میں لوگ فخر سے دکھا سکیں گے. دوسری بات جو آپ نے بند روڈ کی کمشنر لاہور ڈیلی رات کو 12-1-2 بجے وہاں پہ موجود ہوتے ہیں, دن میں وہاں موجود ہوتے ہیں. وہ ہر صورت کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا کام 31 جنوری کو ختم کرے. بہت بڑا ٹاسک ہے, بہت بڑا پروجیکٹ ہے, لیکن کریڈٹ جاتا ہے ان کو کہ یہ 1% ان کو اینٹ کا اس ٹائم پتہ ہے کہ اس ٹائم آج یہ پروگریس ہے تو کل یہ پروگریس ہے. تو ہوپ فلی انشاءاللہ تعالیٰ مجھے بڑی امید ہے اس ٹیم سے کہ یہ لوگ 31 جنوری کو اس کو کمپلیٹ کرانے میں کامیاب ہوں. جو بھی وقت ملا ہمارا یہ تھا اس کو میکسیمم یوٹیلائز کریں. ڈیفینیٹلی اگر آپ مجھے پوچھیں تو میں کہوں گا ہاں بہت سارے پروجیکٹ ہو سکتے تھے جو نہیں ہوئے, بہت سارے اور مسئلے حل ہو سکتے تھے نہیں ہوئے, لیکن ہماری جتنی ہمت اور سکت تھی, میری نہیں میری پوری ٹیم کی, جتنے لوگ یہاں پہ کھڑے ہوئے اور یہاں پہ نہیں موجود, ہم سب نے اپنا حصہ, چاہے وہ کسی طرح کا ڈپارٹمنٹ ہے, چاہے وہ چیف سیکرٹری آفس ہے, IG آفس ہے, ہر بندے نے اپنی سکت سے زیادہ کام کیا ہے. اور کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ سرکاری ایک کانسیپٹ تھا نا کہ 9 to 5 والا کام ہے, یہ رات کو میرے خیال میں رات 2:30 یا 3 بجے بھی ان کا مجھے میسج آیا ہے کہ میں موقع پہ موجود ہوں اور جو بھی چیز فالو اپ کر رہے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنی سکت سے زیادہ کوشش کی ہے, باقی جو کر سکتے تھے کیا ہے, اور مجھے بڑی امید ہے کہ جو ہم نے شروع کی چیزیں وہ ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں. میری بات سنیں, کسی کا 1 فٹ بھی اگر اوپر ہے نا تو یہ خالی تاجروں کے خلاف آپریشن نہیں ہے, چاہے گھر ہیں, چاہے مارکیٹس ہیں, چاہے روڈز ہیں, چاہے کوئی بھی چیز ہے. ہم نے اس لیے کہا تھا کہ آپ کا اگر ذرا سا بھی آگے سے آپ خود ختم کر لیں, اس میں کسی قسم کی دیکھیں اب ٹیم لمیٹڈ ہے, لاہور بہت بڑا ہے, تو وہ ڈیلی 2-4 جگہیں پک کر کے کر رہے ہیں, چھٹی والے دن بھی کر رہے ہیں. بٹ یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں, چاہے میرا کوئی جاننے والا ہوگا, چاہے کسی کا جاننے والا ہوگا, کسی کے لیے نرمی نہ میں کروں گا, نہ میں کسی کے لیے فون کروں گا, نہ میں کسی کو ریکویسٹ کروں کہ لوگوں کے آئے بھی فون ہے میں کہہ رہا ہوں ان کو کرنے دیں. کیونکہ اگر ڈرائیونگ لائسنس میں ہر ایک کے لیے برابر کا قانون ہے تو اس میں بھی یہی ہونا چاہیے. تو ریسٹ ایشورڈ کہ کسی کے ساتھ ناجائز نہیں ہوگا, لیکن یہ کہیں دنیا میں نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس لائسنس نہیں, آپ گاڑی چلا رہے ہیں, آپ نے سرکار کی 2 فٹ 4 فٹ 6 فٹ جگہ پہ قبضہ کیا ہوا ہے, اس کو اپنی جگہ سمجھ کے کر رہے ہیں. یہ تو مطلب یہاں دنیا میں تو کہیں نہیں دیکھا, نہ یہاں ہونا چاہیے ایسے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو لاہور اگلے 15-20 دن میں بہت صاف نظر آئے گا. 20 جنوری سے 31 جنوری کے درمیان انشاءاللہ تعالیٰ صاحب یہاں پہ موجود ہیں, ان کی ہماری کمٹمنٹ ہے, اور مجھے بڑا ان پہ اعتماد ہے کہ یہ انشاءاللہ آپ کی ہم سب کی گاڑیاں وہاں پہ چلوا کے 31 جنوری سے پہلے 20 اور 31 جنوری کے درمیان. میں نے اس پہ ابھی نہیں چیک کی, مگر میں نے ابھی تک چیک نہیں کی, میں نے ابھی ہماری میٹنگ ہے.
میرا پولیس گئی ہے، جن کا کام ہے وہ گئی ہے، انہوں نے جا کے وزٹ کیا ہے. اچھا سر یہ بتائیے لیاز صاحب کریں گے. سر جو آپ نے درجنوں پروجیکٹ کیے ہیں اس کو ٹائم لائن پر کیا ہے، اس سے کاسٹ کتنی بچی؟ ماضی میں تو بڑی کاسٹ بڑھ جاتی تھی 100%. یہ ابھی ہم گاڑی میں بات کر رہے تھے کہ یہ جتنے پروجیکٹس تھے جب لنگر آن ہوتے تھے تو ان کی کاسٹ 20-30%، 40%، اس سے بھی زیادہ اوپر جاتی تھی. ٹائملی کمپلیٹ ہونے سے نہ صرف وہ بچ رہے ہیں بلکہ میں اب آپ کو بتاؤں کون سی جگہ تھی جب انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم نے اس پروجیکٹ میں یہ 10-5% پیسے بچا بھی رہے ہیں. جو پروجیکٹ PC1 ریڈی ہوا ہے سارا کچھ ہو، اس کے باوجود یہ پیسے بچا رہے ہیں. یہ مجھے بھول گیا، چلڈرن ہاسپٹل میں ہم نے پیسے بچائے ہیں. تو نہیں، جو جتنا ہم نے ٹارگٹ کیا تھا یا اپروو کیے تھے اس میں بھی پیسے بچائے ہیں. تو یہ کریڈٹ جاتا ہے، یہ CNW اور یہ محکمہ ایسا تھا کہ یہ لنگر آن کرتے تھے پروجیکٹ کو، اور یہی وہ محکمہ ہے جو آج دن رات کام کر کے اس کو ختم کر رہا ہے. پروجیکٹ کی DPV کیا اس کے تھرو ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ بالکل کرا. ہر پروجیکٹ کے اوپر کنسلٹنٹ ہے، ہر پروجیکٹ پہ تھرڈ پارٹی بھی ہے، کنسلٹنٹ بھی ہے، سارے لوگ موجود ہیں. بہت چیز بتائیے گا کہ سر جو یہ بلڈنگز ہیں پرانی، جیسے میو ہاسپٹل میں ہم دیکھ رہے تھے، ان کے کچھ پرانے نام ہیں، جیسے رام چندر بلڈنگ. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو پرانی بلڈنگز ہیں ان کے نام ختم کر دیے. نہیں، بالکل ختم نہیں کر رہے. ایک رام چندر بلاک ہے وہاں پہ، اس کو اسی طرح ریسٹور کر رہے ہیں. ایک وہاں پہ بھاولپور بلاک ہے جو نواب بھاولپور نے ڈونیٹ کیا تھا. ایک پروفیسر مقبول صاحب نے ابھی بنا کے دیا ہے بلاک، وہ ہے. ایک پٹیالہ بلاک ہے جو وہاں کے پٹیالہ کے جو مہاراجا تھے انہوں نے دیا ہے. انہی ناموں سے جو میو ایمرجنسی ہے اس کو اسی طرح رکھ رہے ہیں. جو چلڈرن کا ہاسپٹل ہے اس کو ہم میو چلڈرن ہاسپٹل کا نام دے رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک میو کا کینسر ہاسپٹل ہے اس کو میو کینسر ہاسپٹل کا نام دے رہے ہیں جو منامہ میں بننے جا رہا ہے. تو کسی ہاسپٹل کا نام ہم چینج نہیں کر رہے. اگر کسی نے، چاہے وہ کوئی بھی ہے، ہماری منورٹی سے ہیں یا کوئی بھی ہیں، اور اس نے آج بھی گنگا رام ہاسپٹل کا نام گنگا رام ہاسپٹل اور رہنا چاہیے. جس نے اگر اچھا کام کیا ہے تو ہم اس کو کیوں ختم کریں؟ بالکل نہیں کریں گے. انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح نام رہیں گے. بہت شکریہ، تھینک یو.